علامہ صاحب، آپ ولایت فقیہ کے بڑے اسٹرانگ بلیور ہیں اور آپ نے اس کے اوپر لکھا بھی بہت کچھ ہے. آج ہمارے ویورز کے لیے ذرا بریفلی آپ بتائیں گے کہ ولایت فقیہ جو ہے اس کی دینی بنیاد کیا ہے؟ بہترین سوال ہے. ولایت فقیہ بنیادی طور پر یہاں پاکستان میں تاثر یہ ہے کہ یہ ایرانی نظام حکومت کا نام ولایت فقیہ ہے، اور اکثر ہمیں بھی کہتے ہیں کہ آپ پاکستان میں ایرانی نظام لانا چاہتے ہیں یا پھیلانا چاہتے ہیں. ولایت فقیہ اس زمانے میں جو شیعہ اعتقاد کے مطابق زمانہ ہے غیبت امام مہدی علیہ السلام کا، موجود ہیں لیکن انسانوں کی دسترس سے باہر ہیں اور انسانوں کی رسائی امام مہدی علیہ السلام تک نہیں ہے، جس کو زمانہ غیبت کبریٰ کہتے ہیں. اس زمانے کے لیے امامت و ولایت کا جو نظام ہے وہ ولایت فقیہ کہلاتا ہے. اصل یہ حصہ ہے یا تسلسل ہے ولایت و امامت کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے نظام امامت شروع کیا، آغاز کیا، اجرا کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا انی جاعلک للناس اماما، اور پھر حضرت ابراہیم نے اپنی ذریت کے لیے امامت طلب کی. قال ومن ذریتی، کہ امامت اگر ضروری ہے ابراہیم کے نسل کے لیے، عصر کے لیے، اس زمانے کے لیے، تو یہ تو ہر انسان کی، ہر نسل کی ضرورت ہے. اس بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے لیے امامت کا تقاضا کیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک میرٹ بیان کر دیا اور ایک معیار بنا دیا کہ آپ کی ذریت سے ائمہ ہوں گے، لیکن ظالمین جو آپ کی ذریت کے ہوں گے وہ امام نہیں ہوں گے. لا ینال عہد الظالمین. اسی طرح حضرت ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت بنانے کا، امت کی تشکیل کا فریضہ سونپا، اور حضرت ابراہیم کو ماموریت دی. حضرت ابراہیم سے کعبہ بنوایا، مرکز بنوایا، امت کا مرکز بنوایا، اور پھر لوگوں کو دعوت دلوائی کہ آپ ہی اعلان کریں، اذن فی الناس، لوگوں کے اندر اعلان کریں. اور پھر حضرت ابراہیم نے پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا طلب کی کہ اجعلنا من ذریتنا امتا مسلمتا لک، میری ذریت سے امت مسلمہ بھی بنا، میری ذریت میں امامت بھی رکھ اور میری ذریت سے امت بھی بنا. یہ قرآنی بنیاد ہے، اور اسی بنیاد پر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ انا جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا. یہ سارے انبیاء ائمہ ہیں ہماری طرف سے، اور یہ لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر کے تحت، ہمارے فرمان کے تحت. اور یہی سلسلہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امامت الناس کا، حضرت ابراہیم کو امام الناس بنایا، کسی خاص طبقے کا امام نہیں، پوری انسانیت کے امام ہیں. تو یہ انسانیت کو بنیادی طور پر امامت ہی کی ضرورت ہے، اور اللہ کی طرف سے مقررہ امامت کی ضرورت ہے. اب نبوت اس کے ساتھ ساتھ ہے. نبوت ایک عرصے کے اندر، ایک دور کے اندر آ کے نبوت کو ختم کر دیا گیا کہ اب مزید نبوت کا کام تمام ہو گیا، مکمل ہو گیا ہے. لیکن امامت کا کام مکمل نہیں ہوا، چونکہ امامت ہر نسل کو چاہیے. اس لیے ہر نسل کے لیے امامت کی ضرورت ہے، ذریت ابراہیم میں اور نسل ابراہیم میں، اور نسل آدم کو امامت کی ضرورت ہے. اس نظریے کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول تھے، نبی تھے، اور امام بھی تھے، امام الناس تھے حضور. اور حضور کے بعد اب نبی تو نہیں ہونا، لا نبی بعدی، ختم نبوت کے بعد نبی و رسول نہیں آنا، لیکن امام نے جاری رہنا ہے. امامت ختم نہیں ہوئی، اور امامت نبی علیہ السلام کے دور میں ہے، امامت نبی علیہ السلام کے دور کے بعد کے لیے ہے، اور امامت آج کے زمانے کے لیے بھی ہے. جب شیعہ اعتقاد کے مطابق ائمہ معصومین، ائمہ ہدیٰ، اولاد رسول اللہ سے 12 امام، جب ان کا دور تھا تو بھی امامت ہی اللہ کا نظام تھا، اور جب ان کی غیبت کا زمانہ شروع ہوا تو بھی امامت کا ہی اللہ کی طرف سے حکم ہے، امامت کا نظام قائم رکھنا ہے. امامت کے علاوہ قرآن اور نبی اکرم اور اسلام کا کوئی متبادل راستہ امامت کے بغیر نہیں ہے. اور یہ تمام شیعہ سنی کا اس پر اتفاق ہے. لیکن آگے امامت کی تفسیر میں یا امامت کے چنانے میں یا امامت کے انتخاب میں آگے فرق آ جاتا ہے. شیعہ اعتقاد میں یہ ہے کہ چونکہ زمانہ غیبت کبریٰ ہے تو نیابتی امامت کا زمانہ ہے. نیابتی امامت یعنی امام مہدی کے نائبین جو فقہاء ہیں، علماء ہیں، جن کی شرائط روایات میں بیان کی گئی ہے،
یہ ان کا دور حکومت ہوگا جس کو ولایت فقیہ کہتے ہیں. یعنی ہر نسل کے زمانے میں ایک نمایاں واجد الشرائط فقیہ عالم ولی ہوگا، متولی ہوگا، ولی امر ہوگا، اولی الامر ہوگا، اور وہ نظام الہی قائم کرے گا اور چلائے گا اور امت کو اس کی اطاعت کرنی ہے. یہ بنیادی تصور ہے ولایت فقیہ کا. بالکل